ہمارے ہاں جو کلامی دیگر ڈیبیٹس رہی ہیں ان میں جو ود ان سنی پیراڈائم دو لوگ تھے، ایک اشرائٹس تھے اور ماتوریدیز تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانے کی بحث تھی اور نبی کا پیغام پہنچنے کی بحث تھی، اس میں اشاعرہ کے نزدیک اس بات میں تخفیف تھی کہ اگر کسی تک نبی کا پیغام نہیں پہنچا، اور کوئی ایسی قوم، ویسے تو قرآن کا یہ پرنسپل ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی ہادی ضرور گیا ہے، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی قوم جس تک کوئی بھی ہادی نہیں گیا، اور وہ قوم اگر قیامت کے دن اس بات کو عذر بنا کے پیش کرتی ہے کہ ہمارے تک تو کوئی ہادی ہی نہیں آیا تھا، تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ لیکن اس بات کے اوپر جو ماتوریدیز تھے، جو ابو حنیفہ کا سکول تھا، انہوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ نبی کی رسالت کے اقرار کرنے میں تو ان کے اوپر تخفیف ہوگی کہ نبی کا پیغام ہی ان تک نہیں پہنچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے معاملے میں ان پر تخفیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اسی ٹول کے لیے دی تھی کہ وہ یہ یقین حاصل کر سکیں اپنی عقل کے ذریعے کہ یہ دنیا پیدا ہوئی ہے، کسی نے پیدا کی ہے اور کوئی اس کو چلانے والا ہے، کیونکہ تمام مظاہر فطرت اگر انسان اپنی عقل سے دیکھے اور سوچے تو اس کی وحدانیت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کے اوپر ایمان نہ لانے کے عذاب میں تو تخفیف ہوگی، لیکن خدا کی وحدانیت میں شرک کرنے کے اوپر کوئی تخفیف عذاب میں نہیں ہوگی، کیونکہ اگر انسان اپنی عقل کو بروئے کار لے آئے تو عقل اس کی وحدانیت کا اعتراف کرتی ہے۔ تو اس لیے جو عقل ہے یہ انسان کی رہنما ہے، اور یہ انسان کا وہ بنیادی ٹول ہے جس کے ساتھ یہ وحی کی اتھینٹیکیشن کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ریشنلی سوچ سکتا ہے، اور عام انسانی سطح پہ رہتے ہوئے بھی وہ نتائج اخذ کر سکتا ہے جو ہمیں ہدایت کے، نور کے اور قریب کر دیتے ہیں۔ اور جو ریلیجن کا مدعا ہے، جو ریلیجن کی دعوت ہے آخرت کی زندگی کی بہتری، وہ انسان اپنی عقل کو بھی اگر سوچے تو وہ قریب قریب انہی نتائج کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔